تمام تعریفیں اللہ کے لیے ہیں جو ہر چھپی اور ظاہر چیز کو جاننے والا ہے، جو دلوں کے رازوں سے واقف ہے اور جو ہمیں حکمت اور بصیرت عطا فرماتا ہے۔ اسلامی عقیدے کے مطابق جب معصوم روحیں یعنی بچے یا وہ افراد جو بلوغت سے پہلے وفات پا جاتے ہیں دنیا سے رخصت ہوتے ہیں تو ان کے لیے اللہ تعالیٰ کی خاص رحمت اور مہربانی ہوتی ہے۔ اس حوالے سے قرآن و حدیث میں کئی روایات اور نظریات موجود ہیں جو اس بارے میں وضاحت کرتے ہیں۔ اسلام میں یہ عقیدہ ہے کہ معصوم بچے جنت میں داخل ہوتے ہیں کیونکہ وہ گناہوں سے پاک ہوتے ہیں۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی کئی احادیث سے معلوم ہوتا ہے کہ نابالغ بچے چاہے وہ مومن کے ہوں یا غیر مومن کے، ان پر کوئی حساب و کتاب نہیں ہوتا اور وہ براہ راست جنت میں چلے جاتے ہیں۔ ایک روایت کے مطابق معصوم بچوں کی روحیں جنت میں حضرت ابراہیم علیہ السلام کی زیر سایہ پرورش پاتی ہیں۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جنت میں ایک درخت کے نیچے حضرت ابراہیم علیہ السلام کے پاس بچوں کی روحیں ہیں۔ بعض روایت میں آتا ہے کہ یہ روحیں جنت کے درختوں پر پرندوں کی شکل میں بسیرا کرتی ہیں اور جنت کے باغات میں آزادی سے گھومتی ہیں۔ ایک اور حدیث میں ہے کہ مسلمانوں کے وہ بچے جو نابالغی میں وفات پا جاتے ہیں وہ جنت میں پرندوں کی طرح رہتے ہیں جب تک کہ ان کے والدین ان کے ساتھ نہ آ جائیں۔ ایک اور حدیث میں ہے کہ اگر کسی کے بچے بچپن میں وفات پا جائیں تو وہ قیامت کے دن اپنے والدین کے لیے جنت میں جانے کی سفارش کریں گے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، وہ معصوم بچے قیامت کے دن اپنے والدین کا ہاتھ پکڑ کر جنت میں لے جائیں گے۔ غیر مسلم معصوم بچوں کی روحوں کا معاملہ، اس بارے میں مختلف نظریات پائے جاتے ہیں۔ بعض علماء کہتے ہیں کہ ان کا معاملہ اللہ کے سپرد ہے اور وہ اپنی رحمت کے مطابق فیصلہ کرے گا۔ کچھ روایت میں آیا ہے کہ انہیں بھی آزمایا جائے گا اور اللہ کی رحمت غالب آئے گی۔ اسلام میں اس بات پر مکمل یقین ہے کہ معصوم بچوں کی روحوں کے ساتھ اللہ تعالیٰ کا خاص کرم ہوتا ہے۔ وہ جنت میں داخل ہوتے ہیں جہاں انہیں نہ کوئی عذاب ہوتا ہے اور نہ ہی حساب و کتاب۔ ان کی روحیں جنت میں آرام و سکون کے ساتھ رہتی ہیں اور وہ اپنے والدین کے لیے جنت میں داخلے کا ذریعہ بھی بنتی ہیں۔